العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصابر بعظمته جبابرة الطاغوت المتقاطع بضياءه وطاعة المتمردين المختلف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. وہ گفتگو جس کا آغاز میں نے سورہ العصر کی روشنی میں کیا تھا، وہ گفتگو آہستہ آہستہ اپنے آخری مرحلوں سے قریب ہوتی جا رہی ہے. پروردگار عالم نے اس سورہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ والعصر زمانہ گواہ ہے. ان الانسان لفی خسر. کس بات پہ زمانہ گواہ ہے؟ دیکھو زمانہ رکتا نہیں ہے. زمانہ غیر محسوس طریقے سے ہر انسان کے سر سے گزر رہا ہے. محسوس نہیں ہوتا. زمانے کا گزرنا محسوس نہیں ہوتا. بالکل اس طریقے سے جیسے کہ ناخن کا بڑھنا محسوس نہیں ہوتا، بالوں کا بڑھنا محسوس نہیں ہوتا. جیسا کہ میرے دوست بھی ہیں، میرے بزرگ بھی ہیں، پروفیسر مشکور سنجاد سمجھا رہے ہیں فلسفہ وقت کے سلسلے میں. اور ظاہر ہے کہ میں تو وقت یاد کر چکا اور اب وقت پر کچھ عرض بھی نہیں کرنا ہے. تو زمانے سے نہ تم بچے ہو نہ میں بچا ہوں. جو بچہ اس دنیا میں آیا وہ زمانے کے اثر کو لے کے آیا. بچہ ہے 2 مہینے کا، پھر 4 مہینے کا ہوگا، پھر 8 مہینے کا ہوگا. ایک مسلسل سفر ہے بچے کا زمانے کے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب زمانے میں پیدا ہو رہے ہیں. تو زمانہ ہمیں بچے سے لڑکا کرتا ہے، لڑکے سے نوجوان کرتا ہے، نوجوان سے جوان کرتا ہے، جوان سے ادھیڑ کرتا ہے، ادھیڑ سے بوڑھا کرتا ہے، اور بوڑھا کرنے کے بعد مار دیتا ہے. یہ ہے زمانہ. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہیں زمانے کے اثر میں، لیکن وہ جو زمانے کی خلقت سے پہلے خلق ہوئے وہ زمانے کے اثر میں نہیں ہے. زمانہ ان کے کنٹرول میں ہے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا تو اب تو میرے پاس وقت بھی نہیں رہا کہ میں زمان و مکان کے فلسفے میں گفتگو کروں، اس لیے کہ مجھے تو تیزی کے ساتھ آگے جانا ہے. پچھلی ساری تقریروں کا خلاصہ انسان خسارے میں ہے. اور اگر میرے سننے والوں کو یاد ہو، انسان سماجی مخلوق ہے، سوشل اینیمل ہے. ٹھیک ہے نا؟ سماجی مخلوق ہے. اچھا میں نے یہ کیا کہا کہ سماجی مخلوق ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ کم سے کم 3 مخلوقات تو تمہارے سامنے ہیں. اچھا دیکھو سوچ کچھ اور تھا. اور پروفیسر مشکور نے اتنا قیمتی جملہ تھا کہ میں ذرا تمہیداً اپنے سننے والوں کی خدمت میں کچھ لفظ ہدیہ کرتا ہوں. دیکھو جانور
جانور فقط ضرورت ہے، ضرورت محسوس ہوئی پانی پی لیا، کیا مطلب ہے؟ ضرورت محسوس ہوئی کھانا کھا لیا، جانور فقط ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا ضرورت محسوس ہوئی جانور کو سو گیا، اچھا سونا پورا ہو گیا، جاگنے کی ضرورت محسوس ہوئی جاگ گیا، تو جانور فقط ضرورت، فرشتہ فقط عقل، وہاں ضرورت کوئی نہیں ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ جانور فقط ضرورت، فرشتہ فقط عقل۔ میں ضرورت کے رد کو بدل دوں تاکہ میرے نوجوان دوست نامعلوم نہ ہو جائے۔ بھائی جانور فقط خواہش، جی چاہا پانی پی لیا، جی چاہا کھانا کھا لیا، جی چاہا سو گئے، جی چاہا اٹھ گئے، بھائی یہاں سے اٹھے وہاں بیٹھ گئے، وہاں سے اٹھے وہاں بیٹھ گئے، یعنی جانور فقط خواہش ہے، جب چاہے سوئے، جب چاہے جاگے، جب چاہے اٹھے، جب چاہے بیٹھے، جہاں سے چاہے اٹھے، جہاں پہ چاہے جا کے بیٹھ جائے، تو جہاں چاہے بیٹھ جائے، کیونکہ جانور ہے بس یہ نہیں جانتا کہ یہ جگہ اس کے بیٹھنے کی ہے بھی یا نہیں۔ جانور ہے، جانور اب اسے یہ تو نہیں معلوم ہے کہ اسے اس جگہ پہ بیٹھنا چاہیے بھی یا نہیں، جانور ہے، بیٹھ گیا آ کر بیٹھ گیا، اچھا تو اب جانور فقط خواہش، ٹھیک ہے نا بھائی؟ بہت کمزور ہے۔ فرشتہ فقط عقل، جانور اپنی جگہ کو نہیں پہچانتا، خدا کی قسم نہیں پہچانتا، فرشتہ جس کے فقط عقل ہے اس میں کوئی خواہش نہیں ہے، وہ اپنی جگہ کو پہچانتا ہے۔ بھائی دونوں چلے تھے رات میں، معراج کی رات میں، فرشتہ رکا یا نہیں، محمد بڑھا یا نہیں۔ دیکھو یہ جملہ پھر دوہراؤں گا لیکن ابھی روکے رہو خدا کی قسم، اس لیے کہ اب فلسفہ وقت سے میں آگے جانا چاہ رہا ہوں۔ انسان سوشل اینیمل ہے، انسان سماجی مخلوق ہے۔ اچھا تو اب جانور فقط خواہش، ٹھیک، فرشتہ فقط عقل، اور انسان جس میں خواہش بھی ہے اور عقل بھی ہے۔ بھائی ہوگی بات، ہوگی نا بات؟ اچھا تو اب جب دونوں چیزیں انسان کے اندر ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، جب دونوں چیزیں انسان کے اندر ہیں تو اگر انسان عقل کو دبا لے اور خواہش کو ابھار لے تو وہ حیوان بڑا ہے، انسان کم ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اگر خواہش کو ابھار لے، عقل کو دبا دے تو حیوان ہے، توجہ ہے، حیوان ہے۔ بھائی کیا کمال کی منزل ہے! میں اس مرحلے پر روکوں گا اپنے سارے سننے والوں کو، اور اگر انسان خواہش کو دبا دے اور عقل کو غالب کر لے تو فرشتہ ہے، نہیں۔ اگر اپنی عقل پر خواہش کو غالب کرے تو حیوان سے بدتر، اور اگر اپنی خواہش پر عقل کو غالب کر دے تو فرشتے سے افضل۔ اب دونوں مثالیں تاریخ قرآن میں ہیں۔ بھائی توجہ ہے، انسانیت کا پہلا قتل ہوا، پہلا قتل انسانیت کا کس نے کیا؟ قابیل نے کیا تھا نا، کس کو مارا؟ حابیل کو، اپنے بھائی کو مار دیا۔ اچھا چونکہ پہلا قتل ہے تاریخ انسانیت کا، اس لیے حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل کو یہ پتا نہیں کہ اس مقتول کی لاش کو میں کیا کروں۔ بھائی ابھی تو انسان آئے نہیں ہے نا، ابھی مرنے جینے کا کوئی سسٹم دنیا میں دفن کا اور قبر کا کوئی سسٹم نہیں آیا ہے، پھر کرے کیا؟ بھائی کمال ہو گیا خدا کی قسم، قاتل ہے، قابیل قاتل ہے، کہانی نہیں بیان کر رہا، قرآن ہے، قابیل قاتل ہے، مگر بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے کہ نبی زادے کی میت کا میں کیا کروں۔ نہیں پہنچے، کیا کمال کی بات ہو گئی، قاتل ہے مگر سوچ رہا ہے کہ نبی زادے کی میت کا میں کیا کروں۔ اور کچھ ایسے بھی گزرے جنہیں نبی کی میت کی بھی فکر نہیں تھی۔ تاریخ قرآن سے تمہارے سامنے دو تین جملے رکھنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے تو جاننا آگے ہے اور پھر واپس جاؤں گا خسارے کی طرف۔
لیکن جملہ تو مکمل ہو جائے گا. اچھا تو بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے کہ اس میت کا میں کیا کروں. فبعث اللہ غرابا. دیکھو اگر خواہش کو ابھار دے, عقل کو دبا دے تو جانور سے بدتر. یہی میں نے کہا نا, فبعث اللہ غرابا. اللہ نے ایک کوے کو بھیجا اور اس نے دوسرے کوے کو مار دیا, اور مارنے کے بعد قرآن ہے, قرآن اپنے پنجوں سے قبر کھو دی اس کوے نے, اور مردہ کوے کو اس میں دبا دیا. اب جو قابل نے دیکھا تو کہنے لگا یا ویلتا اجزت ان اکون مثل هذا الغراب. لعنت ہو میرے اوپر کہ میں کوے جیسا بھی نہیں, گرے تو جانور سے بدتر ہو جائے. گرے تو جانور سے بدتر ہو جائے. بھائی بہت توجہ ہے, میں پھر واپس جا رہا ہوں اور دلیل دے کے جاؤں گا. جملہ معراج کی رات کا یاد رہے, گرے تو جانور سے بدتر ہو جائے, اور انسان اگر اٹھے تو فرشتے سے بدل ہو جائے. معراج کی شب میں دونوں چلے اور ایک منزل آئی, سید الملائکہ جبریل, سید الانبیاء محمد مصطفیٰ, ٹھیک ہے نا, دونوں جا رہے ہیں معراج کی رات میں. ایک منزل آئی جہاں فرشتہ رک گیا, اور میرے نبی نے مڑ کے پوچھا کہ جبریل آتے کیوں نہیں؟ کہا یا رسول اللہ میری حد ختم ہو گئی. وہ شرافت یہی ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے. درمیان میں ایک بات نکل آئی تھی, اس لیے میں نے کہا کہ میں تمہاری خدمت میں ہدیہ کرتا چلا جاؤں. اچھا تو یہ بھی میرے ساتھ آؤ نا. بھائی جب لینے آئے تھے زمین سے تو دیکھ یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو. کہا یا رسول اللہ لو تعالیٰ کو انورتا لا رکھ دو. اللہ کے رسول یہ تھی میری آخری حد, اور اس سے آگے اگر بڑھ جاؤں تو میں جل جاؤں گا. ٹھیک ہے نا جبریل. اچھا میرا محمد رسول اللہ نوری ہو یا نہ ہو, ٹھیک ہے نا, جبریل تو ہے نوری. میرا نبی تم بحث کر رہے ہو کہ نوری نہیں تھا, تو ہو یا نہ, اس پہ بحث نہیں کروں گا, لیکن جبریل تو نوری ہے نا. اب میرے محمد کی شان سمجھو کہ جہاں جبریل کی نورانیت چلنے لگے وہاں میرے نبی کے جسم کی مٹی گزر جائے. یا رسول اللہ فیصلے تم خود کرتے جاؤ, مجھے تو انسان گرے جانور سے مطلب. ٹھیک ہے نا, کیا کمال کی بات ہے. یا رسول اللہ نو تعالیٰ تو انمرت اللہ طرف تو اللہ کے رسول اگر اب آگے بڑھ جاؤں تو میں جل جاؤں گا. بھائی عجیب فیصلہ کچھ جملہ جبریل نے کہہ دیا, عجیب فیصلہ کچھ جملہ تھا. اگر میں آگے بڑھا تو میں جل جاؤں گا. رسول یہ نہیں کہتے کہ میرے ساتھ ہو جلنے سے بچ جاؤ گے, تو ساتھ ہونا جلنے سے نہیں بچایا جاتا. بس میرے دوستوں, میرے عزیزوں, میں تو بہت آہستہ تمہیں کسی مرحلے تک لے کے جا رہا ہوں. اچھا اگر گرے جانور سے بدتر ہو جائے, اگر اٹھے فرشتے سے بلند ہو جائے. بھائی یہی تو 2 قسمیں بتلائی ہے. اور آخر ان الانسان لفی خسر, وہ جو جانوروں جیسے ہیں وہ ہے خسارے میں, اور جو نبی کے پیغام ہے وہ ہے فائدے میں. بھائی بات پہنچ جائیے گا. اچھا تو انسان نے سماجی مخلوق آرام سے سنتے جانا, میرے پاس اب پہنچ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ 45 دقیقے اس وقت کے اور 1 گھنٹہ کل کا, اور یہ 1 گھنٹہ 45 منٹ کے اندر اپنے معلومات کو مکمل
इंसान है समाजी मखलूक। जब इंसान समाजी मखलूक है, अगर पिछली तकरीर याद है तो उसकी एक माँ होगी, उसका एक बाप होगा, और जब माँ और बाप होंगे तो उनसे मिलकर खानदान बनेगा, और जब खानदान बन जाएगा, फैसला जो है इंसान समाजी मखलूक है, जब समाजी मखलूक है एक बाप होगा और एक माँ होगी, माँ तरबियत करेगी, बाप के पालन करेगा। पिछली तकरीरों का खुलासा कर रहा हूं। अच्छा, तो फिर माँ बाप से मिलकर खानदान बनेगा, खानदानों से मिलकर मुआशरे बनेंगे, मुआशरों से शहर बसेंगे, शहर से बस्तियां आबाद होंगी, इंसानियत फैलती चली जाएगी, और जब एक जगह बहुत से लोग होंगे तो आपस में मफादात टकराएंगे, और जब मफादात टकराएंगे तो एक दूसरे पर जुल्म करेगा। तो कौन है ऐसा जो ये कबूल न करे कि मफादात के टकराने पर जुल्म करना यही तो खतरा है। समझ रहे हो ना? भाई सुनते जाओ, बहुत आराम से सुनते जाओ, इसलिए कि मेरे पास वक्त नहीं है और मैं बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा हूं। अच्छा, तो खतरा क्या है? मफादात जब टकराए तो सारे हुदूद को तोड़ दो और अपने फायदे का काम कर लो, यही खतरा है, तवज्जो है। अच्छा, तो हम यही एक मसला हल हो गया। क्या कहा? वल असर इन्नल इंसाना लफी खुस्र, आगाह हो जाओ, इंसान खसारे में है। अगर मुख्तार न होता तो खसारे में कैसे होता? ये जुमला पहुंच गया। अब फलसफे वक्त में जब इख्तियार आ गया, अब कल तो बेहतर मजबूर हो जाएंगे। फलसफे के इख्तियार नहीं बोलेंगे, बहुत ही बड़े इख्तियार होंगे। इनका हक है, खुदा की कसम। और क्या खूबसूरत बात उन्होंने कही। लेकिन अब आया हूं मैं जब इख्तियार तक। देखो भाई, कहते हैं भाई एक्सीडेंट हो गया था, वो तो मिला किसी का, कहने लगे अल्लाह की मर्जी थी। अच्छा, अल्लाह की मर्जी? भाई अगर एक्सीडेंट हो गया है तो या ड्राइवर की खता थी या तुम्हारे सड़क पार करने की खता थी, इसमें अल्लाह की मर्जी कहां से आ गई? समझ रहे हो बात को? भाई अल्लाह की मर्जी दरमियान में कहां से आ गई? भाई यही रोकूंगा अपने सारे सुनने वालों को। इस पूरे का पैगाम है वाला इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। खसारे में रहना चाहो आओ, फायदे में आना चाहो आ जाओ, मुख्तार हो, मजबूर नहीं हो। लेकिन अब इस बात को क्या करोगे? सुनना भाई सुनना। कहने लगे कि जो करवाता है अल्लाह करवाता है। अच्छा, अब तो मैं एक मुहावरा भी सुना कि पत्ता भी नहीं हिलता अल्लाह की मर्जी के बगैर। अच्छा भाई, मुझे माफ कर देना, चूंकि तुम पढ़े लिखे शहरी हो ना, इसलिए मैं बड़े नामानुस बोल रहा हूँ। इन पर अक्सर नंबर से बोला नहीं जाता। अच्छा, पत्ता भी नहीं हिलता अल्लाह की मर्जी के बगैर। भाई पत्ता तो हिल भी नहीं सकता अल्लाह की मर्जी के बगैर, इसलिए कि ना उसमें अक्ल है, न इरादा है, न शूर है, न जिंदगी है। लेकिन आप तो हिल रहे हैं ना अल्लाह की मर्जी के बगैर। पत्ता तो नहीं हिलेगा, लेकिन आप तो हिल रहे हैं, समझो रहे। अच्छा, यानी कमाल की बात है, सुनना भाई अजीब फलसफा जब इख्तियार को इंतहाई मुख्तसर बयान करूंगा। अच्छा, तो अब ये मुसलमान उलमा कहने लगे कि भाई जो करवाता है अल्लाह करवाता है। सुना है ना, जो करवाता है अल्लाह करवाता है। अच्छा भाई आराम से सुनो, कभी कभी वैसे सुनो जैसे मैं बोलता हूँ, ठीक? जो करवाता है अल्लाह करवाता है। ये आया कहां से? मैं बताऊं, हर दरबार में, पिछली बातें कर रहा हूं, ये इस्लाम की पूरी तारीख है, इस्लाम के अकीदे की पूरी तारीख है। हर बादशाह के दरबार में उसके दस्तरखान पर कुछ मुल्ला होते हैं। अब आजकल तो जमहूरियतें हैं ना, तो बादशाह तो होते नहीं, लेकिन अरबाब इख्तिदार के पास कुछ अपने मुल्ला जरूर होते हैं। अच्छा भाई, जब दस्तरखान पर रोटियां तोड़ेंगे तो कहेंगे बादशाह जैसी, ठीक? अच्छा भाई आराम से बोलना, बहुत आराम से। क्या पैदा हुआ? कहने लगे इसकी खता क्या है? जो करवाता है फार्मूला तो बना हुआ था, फार्मूला बन गया। तो अब बादशाह को बचाने के लिए फार्मूला बना था। ये इस्लामी अकीदा नहीं है कि इंसान मजबूर है। और आसान कर दूं, देखो आज से ये न समझना कि हर खैर अल्लाह की तरफ से और हर शर भी अल्लाह की तरफ से। इससे ज्यादा बातें नहीं करूंगा। पूछे ना किसी पढ़े लिखे से मैंने क्या कहा, पूछे ना किसी से मैंने क्या कहा। हर खैर अल्लाह की तरफ से, लेकिन शर अल्लाह की तरफ से नहीं आता। समझ रहे हो ना?
تو اب بادشاہوں کو بچانے کے لیے ملا نے فتوا دیا کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، اور یہی فیصلے ہو گئے. ہم نے کہا بھائی حسین کو قتل کر دیا، کہنے لگے جو کرواتا ہے اللہ کرواتا. جواب تو آ گیا، جواب تو آ گیا. بہت توجہ ہے. ہم نے کہا بھائی سیاستوں کو اسیر کر دیا، کہنے لگے بھائی ہم کیا کریں، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. یزید کے بچانے والے ملا بھی تھے، یزید کے بچانے والے ملا بھی تھے. ہم نے کہا بھائی ان کو دیار بدیار پھرا دیا، کہنے لگے ہم کیا کریں، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. تو اب اپنے جملے سے پھرنا نہیں، اپنے جملے پہ رکے رہنا. جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. تو اگر ہم دشمنان آل محمد پر لعنت بھیجے، نسبت دے رہے ہیں اللہ کی طرف. اچھا اور فیصلہ کیسے ہو کہ انسان مختار ہے یا مجبور ہے؟ خدا کی قسم سننا. اب دیکھو اتنا قریب ہو گیا ہوں میں، یعنی اس سے زیادہ آسان تو ممکن بھی نہیں ہے. اب کیسے فیصلہ ہو کہ انسان مختار ہے یا مجبور؟ کیا کمال کی بات ہے. اللہ نے تمہیں آنکھیں دی، اللہ نے تمہیں آنکھیں دی. بھائی بہت توجہ ہے. اچھا تو آنکھوں سے سن کے دیکھ لو. مجبور ہو آنکھ دیکھے گی، مجبور ہو. اچھا اللہ نے تمہیں کان دیے تو کان سے ذرا گھور کے دیکھو. کان تو سنے گا، مجبور ہو. بھائی توجہ ہے. تو آنکھ دیکھے گی، مجبور ہے. کان سنے گا، مجبور ہے. لیکن اب دیکھو کہاں اختیار دیا، کہاں اختیار. توجہ ہے. بڑا پڑھا لکھا بچہ میرے سامنے اور بڑا بیدار بچہ میرے سامنے. آنکھ دیکھے گی، سنے گی نہیں. کان سنے گا، دیکھے گا نہیں. زبان بولے گی، نہ دیکھے گی نہ سنے گی. بھائی طے ہو گئی نا بات. اچھا بھائی عجیب بات ہو گئی، مجبور ہو گئے. آنکھ دیکھے گی، سنے گی نہیں. لیکن اب یہی آنکھ حلال دیکھے حرام دیکھے مختار ہو گئے یا نہیں؟ بھائی بہت توجہ رہے، خدا کی قسم بہت توجہ رہے. آنکھ دیکھے گی، مجبور ہو. لیکن آنکھ حلال دیکھے، اسی ہاتھ سے حرام دیکھ لو، مختار ہو. کان سنے گا، دیکھے گا نہیں، مجبور ہو. لیکن اسی کان سے حلال سنو، اسی کان سے حرام سنو، مختار ہو گئے نا. تو تمہیں رکھا ہے آدھا مجبور آدھا مختار. توجہ ہے. لیکن یہی کہ میں آگے جانا چاہ رہا ہوں. آدھا مجبور آدھا مختار. سن لیا نا. تو میں نے 20 دقیقے لیے ہیں کہ اب دو اختیار کو سمجھانے میں. لیکن جب میرے مولا سے پوچھا گیا، علی سے پوچھا گیا کہ یا علی مختار یا مجبور، انسان کیا ہے؟ کہنے لگے بھائی توجہ ہے. زمین کھود رہے تھے. اب وہ جو چیز بھی ہو، ہل ہو کلاڑی ہو، مجھے بھی نہیں معلوم. زمین کھود رہے تھے اور کسی نے کہا یا علی انسان مختار ہے یا مجبور. دیکھو میں بھی تم کو 20 منٹ پہ سمجھا کے آیا ہوں کہ آدھا مختار ہے، آدھا مجبور ہے. کہنے لگا یا علی انسان مختار ہے یا مجبور. کہا تريد الاحسان ابھی اجمال، تفصیل کا بیان کرو، مختصر بیان کرو. علی نے پوچھا، کہا جی یا علی تفصیل کون سنے گا، مختصر بیان کر دو کہ انسان مختار ہے یا مجبور ہے. کہنے لگے کان اٹھا ایک پاؤں. کوئی سننا خدا کی قسم سننا. کہا اپنا ایک پاؤں اٹھا تو اٹھا دیا. کہا دوسرا بھی اٹھا. کہا کہ یہ تو نہیں کر سکتا. کہا اتنا مختار ہے، اتنا مجبور ہے. سمجھے جاؤ خدا کی قسم. بھائی اب یہی تو تم سے فیصلہ کرواؤں گا. یعنی انسان مختار ہے یا مجبور؟ کہا تفصیل بتاؤں؟ کہا کہ نہیں. لوگ مختصر بتا دیے. کہا پاؤں اٹھا. بھائی خدا کی قسم سننا. اب اپنے سارے دوستوں کو اب پچھلی تقریریں اگر ذہن میں محفوظ ہو تو انہیں جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. اپنا پاؤں اٹھاؤ. تو پاؤں اٹھا دیا. کہا دوسرا بھی اٹھا. کہا یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے.
اتنا مختار اتنا مجبور. تو جو ایک پاؤ اٹھائے بچہ جو ہے جو اب میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں اس واقعے کا, اور اب مجھے کہیں جانا ہے تو اور وہاں تک پہنچانے کے لیے یہ ضروری تھا جو ایک پاؤ اٹھائے اس کا نام ہے انسان. کوئی توجہ نہیں, جو ایک پاؤ اٹھائے اس کا نام ہے انسان. جو دونوں نہ اٹھا سکے اس کا نام ہے مجبور. اور جو خیبر کے میدان میں دونوں اٹھا لے اس کا نام ہے حیدر کرار. عجیب مرحلہ ذکر ہے. بات پہنچ گئی. جو ایک پاؤں اٹھائے اس کا نام ہے انسان. جو دونوں نہ اٹھا سکے اس کا نام ہے مجبور. اور جو خیبر کے میدان میں دونوں اٹھا لے اس کا نام ہے علی. بھائی توجہ رہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین, بھائی وہ واقعہ تو سب کو یاد ہوگا, لیکن وہ بچے جو میرے سامنے بیٹھے مختصر بیان کرتا ہو جاؤں. جب علی نے خیبر کا دروازہ توڑ لیا تو وہ مسلمان جو مارے غنیمت اٹھا چاہ رہے تھے انہوں نے کہا کہ علی بیچ میں خندق ہے, کوئی ایسا بندوبست کرو کہ ہم اس طرف اتر جائیں. ٹھیک ہے, یا علی کچھ ایسا بندوبست کرو کہ ہم اس طرف اتر جائیں. ایک مرتبہ علی نے بھائی کیا کمال کا جملہ ہے, خیبر کے دروازے کو ہتھیلی میں لیا اور وہ جو اس کنارے میں تھے نا ان سے کہا اس میں سوار ہو جاؤ. جب کچھ لوگ سوار ہو گئے علی نے اس طرف اتار دیا. سن لیا بھائی توجہ ہے, کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. یعنی اس کنارے پہ لگایا ہتھیلی پہ باب خیبر خندق کے اس کنارے پہ لگایا, لوگ سوار ہوئے اور اب علی لے جا رہے ہیں دوسرے کنارے کی طرف. جب درمیان میں ہاتھ ہے تو ان سب کی زندگیاں خطرے میں ہے یا نہیں؟ اگر ذرا سا ہاتھ ہل جاتا تو حشر کیا ہوتا؟ اگر ذرا سا ہاتھ ہل جاتا علی کا تو حشر کیا ہوتا؟ خدا کی قسم علی اگر شجاعت کا معجزہ ہے تو شرافت کا بھی معجزہ ہے. اگر علی کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ ہاتھ کو جھٹکا دے کے کہتا کہ اسے اچھی طرح پہچان لو, بیعت کے بعد کس ہاتھ کو نہ بھول جانا. پہنچ رہی ہے بات پہنچ رہی ہے. اچھا تو ہاتھ پر ڈر ہے بھائی, بہت توجہ ہے. اور ڈر پر لشکر ہے, اس کنارے سے اس کنارے میں منتقل کرنا ہے. صحابہ کرام نے جو یہ کیفیت دیکھی تو دوڑتے ہوئے آئے, یا رسول اللہ آج ہم نے علی کے عظیم کیفیت دیکھی. کہا بھی کیا دیکھا؟ کہا ہاتھ پر ڈر ہے, ڈر پر لشکر ہے. کہا تم نے علی کے ہاتھوں کو دیکھا, تم نے علی کے پاؤں کو نہیں دیکھا. اب رکنا خدا کی قسم, تم نے علی کے ہاتھ کو دیکھا, تم نے علی کے پیروں کو نہیں دیکھا. جاؤ, میرے رسول کا جملہ جا کے دیکھا تاریخ میں, جاؤ علی کے قدموں کو دیکھو, جاؤ علی کے قدموں کو دیکھو. حکم ہے رسول کا, جاؤ علی کے قدموں کو دیکھو. اب جو آئے تو دیکھا قدم فضا میں بدل جائے. اب میں لے چلوں واپس قرآن کی طرف. بھائی توجہ ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف. پورا ترجمہ نہیں کروں گا. نبی جس چیز کا حکم دے وہ ثواب ہے, نبی جس چیز کا حکم دے وہ عبادت ہے, نبی جس چیز کا حکم دے وہ نیکی ہے. نبی کہہ رہا ہے جاؤ علی کے قدموں کو دیکھو. کل کہا تھا چہرے کو دیکھنا عبادت, آج کا پیروں کو دیکھنا عبادت. دیکھو قرآن نے کہاں جا کر علی کی فضیلت بیان کی ہے. اب میرے قرآن کو ذرا سمجھ لو, پھر بات کو مکمل کروں گا. 3 دن سے میرے بزرگ جو ذوالفقار علی شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ چکر کیا ہے. بھائی دیکھو خدا کی قسم قرآن میں ایک آیت ہے. اچھا اب تم سے بہتر اس آیت کو کون جانے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم
ذالک کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ھدی للمتقین کیا معنی؟ متقین کے لیے ہدایت ہے. ٹھیک. اچھا اسی سورے میں دوسری جگہ کہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ قرآن ھدی للناس ہے, ساری انسانیت کی ہدایت ہے. تو 2 دن سے میرے بزرگ ہیں پوچھ رہے ہیں کہ جناب ایک ہی سورے میں ایک جگہ کہتا ہے متقین کے لیے ہدایت ہے, دوسری جگہ کہتا ہے انسان کی ہدایت ہے, تو اس میں سچی بات کون سی ہے؟ کوئی سچی دونوں بھائی ہے بھائی, توجہ ہے سچی دونوں ہے, اسے کہ اللہ کا کلام ہے. اچھا تو 2 آیتیں تو مجھ سے پوچھی گئی, تیسری مجھ سے سوچے جاؤ بھائی کافی ہے نا, کافی ہے. تو قرآن نے اپنے لیے کہا ھدی للناس, پوری انسانیت کی ہدایت ہے. سورۃ میں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا مومن, عمل صالح کرنے والے متقی. آمنوا مومن, عمل صالح کرنے والے متقی. ذہن میں رکھنا, مومن اور متقی دونوں ذہن میں رکھنا. اچھا تو ھدی للناس کہا, ھدی للمتقین کہا, اور اب جاؤ 5 جگہوں پر اس طریقے کا جملہ ملے گا ھدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. یہ ہدایت ہے مومنین کے لیے. ھدی ورحمۃ للمؤمنین, یہ ہدایت ہے مومنین کے لیے. تو کم سے کم 3 ہدایتیں ہیں. پوری انسانیت کی ہدایت ہے, مومنین کے لیے ہدایت ہے, متقین کے لیے ہدایت ہے. خدا کی قسم تضاد نہیں ہے, یہ 3 درجے ہیں ہدایت کے. ذرا رک کے سن لو, رک کے. 3 درجے ہیں. جب اس کے معجزہ ہونے پہ غور کرے گا تو پوری انسانیت کی ہدایت ہے. بھائی بہت توجہ ہے. عیسائی کے سامنے رکھ دو قرآن مجید کو, یہودی کے سامنے رکھ دو, ہندو کے سامنے رکھ دو, اور کہہ دو کہ اس قرآن میں چیلنج لکھا ہے کہ اگر یہ اللہ کریں گے تو کہا, ٹھیک ہے نا. اس کے معجزہ ہونے پہ اگر کوئی غور کرے تو یہ پوری انسانیت کی ہدایت ہے. اور جب ہدایت پا کے آ گیا تو اب ایمان اسی سے ملے گا. یہ مومنین کی ہدایت بن گیا. اور جب مومن بن گیا تو عمل بھی قرآن ہی بتائے گا. اب یہ متقین کے لیے ہدایت بن گیا. تو 3 درجے ہیں, 3 درجے. کبھی میں نے تمہارے شہر میں ایک انتہائی مشکل تقریر کرتے ہوئے قرآن مجید سے 3 آیتیں پیش کی تھی, جیسے یہ 3 آیتیں ہیں, اور وہ آیتیں بھی سن لو پھر سن لو تاکہ میں یہیں سے پھر واپس چلا جاؤں. لیکن بات ذہن میں محفوظ ہو جائے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. سورہ آل عمران قرآن مجید کا 3 سورہ, اور اس سورے میں هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. اللہ نے اس کتاب کو ضرور بتا دیا. حبیب اس میں محکم آیتیں ہیں, اس میں متشابہ آیتیں ہیں. محکم کے معنی جس کا مطلب سمجھ میں آ جائے, متشابہ کے معنی جس کا مطلب سمجھ میں نہ آئے. تو سورہ آل عمران میں کیا کہا کہ اس میں محکم بھی ہے متشابہ بھی, ہوگی نا بات. اچھا جاؤ خدا کی قسم, اگر تمہیں یہ جواب نہ آ رہا ہو تو ابھی لے آؤ قرآن, ابھی دیکھا ہوا. تو سورہ آل عمران میں کیا کہا کہ محکم بھی ہے متشابہ بھی ہے. سورہ ہود 11واں سورہ ہے قرآن کا, اور اس سورے کا آغاز سننا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ پوری کتاب محکم ہے. کیس خراب ہو گیا یا نہیں؟ آل عمران میں کہہ رہا تھا محکم بھی ہے متشابہ بھی ہے. سورہ ہود میں کہتا ہے پوری کتاب محکم ہے. اور سناؤں ایک آیت اور سنتے جاؤ. سورہ زمر 39واں سورہ ہے قرآن کا, دیکھ لینا, میں جانے کے بعد دیکھ لینا. اس میں ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہہ, پوری کتاب متشابہ. کمال ہو گیا, کمال ہو گیا. یعنی عجیب بات ہے نا. تو کہتا ہے پوری کتاب متشابہ ہے, پھر کہتا ہے پوری کتاب محکم ہے, پھر کہتا ہے کبھی کہیں متشابہ ہے کہیں محکم ہے. اس میں سچی بات کون سی ہے نا بات. پہنچ گئے بھائی, بہت پڑھے لکھے لوگ ہو. اب سننا خدا کے قسم, اسی قرآن میں لکھا ہے لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر یہ کتاب اللہ کی نہ ہوتی اس میں بڑا اختلاف ہوتا. اس میں اختلاف نہیں ہے. اچھا اگر اختلاف نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ تو اب اختلاف اگر نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ تو اب چیلنج کر رہا ہوں پوری ملت اسلامیہ کو, وہ گورا مسلمان ہو, وہ کالا مسلمان ہو, وہ اس ملک کا مسلمان ہو, وہ کسی اور ملک کا مسلمان ہو, مجھے بتلا ہے کہ پوری کتاب متشابہ, کچھ محکم کچھ متشابہ.
पूरी किताब हुक्म, ये मसला क्या है? और अगर मुसलमान न बता सके तो आ जाए आले मोहम्मद की ड्योढ़ी पर। हो जाइए, अगर मुसलमान न बता सके तो आले मोहम्मद के दरवाजे पे आ जाए। यही वो सवाल था, भाई तवज्जो रहे, यही वो सवाल था जो पूछा गया मेरे इमाम से। किसी बहुत बड़े पढ़े लिखे ने कहा फजल रसूल कुरान अल्लाह का है, कहा क्या जगह इमाम तुम्हारा कुरान अल्लाह का है, कहा क्या अल्लाह का, एक एक लफ्ज अल्लाह का है। कहा अच्छा फजल रसूल ये बताइए कि अगर कुरान पे एतराज करूं आप जवाब देंगे? इमाम ने ये नहीं पूछा कि वो एतराज क्या है, कह लगे हाँ हम जवाब देंगे, पूछ हम जवाब देंगे। यानी ये जाफर सादिक नहीं बोल रहे थे, अली का खून बोल रहा था, सलूनी नहीं। सुन रहे हो ना, सुन रहे हो? बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा हूं। उसने तीनों आयतें पढ़ दी कि एक जगह लिखा है पूरा कुरान मुतशाबिह है, दूसरे मकाम पे लिखा है आधा मुहकम है आधा मुतशाबिह है, तीसरे मकाम पे कुरान कहता है पूरा मुहकम है। कहने का फजल रसूल इसमें सच्ची बात कौन सी है? कहा तीनों बातें सच है। सोचा नहीं मेरे इमाम ने, खुदा की कसम सुनना, खुदा की कसम सुनना, तीनों बातें सच है। कहा यह कैसे मुमकिन है कि तीनों बातें सच हो? कहा कि सुन, जो कुरान को नहीं मानता उसके लिए पूरी किताब मुतशाबिह है, जो कुरान को नहीं मानता उसके लिए पूरी किताब मुतशाबिह है, जो मानता है उसके लिए कुछ मुहकम है कुछ मुतशाबिह है, और जिन लोगों के लिए नाज़िल हुआ है उनके लिए पूरी मुहकम है। मैं यही तो कहना चाहता हूं सारी दुनिया के मुसलमानों से कि भाई ऐसे ले आओ तो हम इन्हें छोड़ के तुम्हारे पास आ जाएंगे। कोई झगड़ा किस बात का है? कोई खुदा की कसम कोई खराब नहीं है। अच्छा तो जो किताब को नहीं मानता, कोई खुदा की कसम सुनना, जो किताब को नहीं मानता उसके लिए पूरी किताब मुतशाबिह, जो किताब को मानता है उसके लिए कुछ मुहकम कुछ मुतशाबिह। और जिनके लिए कुरान नाज़िल हुआ, जो कुरान के वारिस है, जो कुरान के वारिस है उनके लिए पूरी किताब मुहकम। तो झुंझला के कहने लगा, तो देखो मेरा इमाम ही जवाब दे सकता था, झुंझला के पूछने वाला कहने लगा कि कयामत तक रहने वाली किताब में जरूरत क्या थी? कयामत तक रहने वाली किताब में जरूरत क्या थी कि मुतशाबिह आयतें रहे? तो एक मरतबा मेरे इमाम ने जवाब दिया कि अल्लाह ने कुरान में कयामत तक के लिए मुतशाबिह आयतें इसलिए रखी कि दुनिया को हर दौर में एक आले मोहम्मद के फर्ज की जरूरत है। भाई बातें पहुंच रही हैं, फिर वापस चलो। अच्छा तो कभी अपने अमल को खुदा की तरफ मंसूब न करना। अमल खुद कर रहे हो, कहते हो कि अल्लाह ने कर दिया, ये अजीब कमाल हो गया, पूरे दिन का मेरा वक्त हो गया। आदमी नौजुबिल्ला निम्बर से करो शराब पिए, कहते अल्लाह ने करवा दिया है या नहीं? आदमी जुआ कहने कहने अल्लाह ने करवा दिया। तो अपने अमल को अपने तक रखो, मैंने किया निस्बत मत अल्लाह की तरफ निकल जाओ, याद है ना? तो दोनों के जुमले कुरान में लिखे हुए हैं। कहने लगा बिगड़ के फबे किस लते का अजवाई फबेमा अगवैतनी, इब्लीस कहने लगा परवरदिगार तूने मुझे गुमराह कर दिया। अब कुरान क्या है? फबेमा गुमराह खुद हुआ है। कहने लगा परवरदिगार तूने मुझे गुमराह कर दिया। तो ये है इब्लीस कि अपने अमल की निस्बत देता है अल्लाह की तरफ। और वो है आदम, जब जमीन पे आए कहने लगे रब्बना ज़लमना अंफुसना, परवरदिगार गलती तो हमसे हो गई। तो अब अगर आदम की औलाद हो तो अपने अमल को अपना अमल कहना, और अगर इब्लीस की औलाद हो तो कहीं और चलेगा।
نہیں رہا اور مجھے تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، تو ایک طرف آدم چلے نفع والوں کو سمجھانے کے لیے، دوسری طرف ابلیس چلا خسارے والوں کو جمع کرنے کے لیے۔ ہے تو ایسا ہی، ہے تو ایسا ہی۔ اب جب بات یہاں تک آگی تو سنتے جاؤ بڑا کلیئر ہے، ڈاکٹر صاحب کرنل صاحب تشریف فرمان بزرگ نے پوری عمر گزر گئی ان کی وجہ سے سنتے ہوئے۔ عجیب بات یہ ہے، ابلیس پہچانتے ہو نا، بہت قریب سے پہچانتے ہو نا بھائی؟ دیکھو یعنی اب تمہیں کام کی بات بتاؤں، اچھا جو میں باتیں کہتا ہوں نا وہ اس لیے کہتا ہوں کہ تم اسے ویریفائی کر لیا کرو قرآن لے کے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن شروع ہوا اقرا باسم ربک الذی خلق سے، جو ابتدائی سورے ہیں نزول کے ابتدائی سورے ان میں ابلیس کا تذکرہ ہی نہیں ہے، اور اب جیسے جیسے لوگ مسلمان ہوتے چلے ابلیس کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ بھائی سورہ حمد میں کوئی ابلیس کا تذکرہ ہے نہیں ہے نا؟ سورہ لہد میں ابلیس کا تذکرہ ہے، سورہ کوثر میں ابلیس کا تذکرہ ہے، کہاں ہے ابلیس کا تذکرہ؟ شروع کے اقرا باسم ربک الذی خلق، کیا اس میں ابلیس کا تذکرہ ہے؟ تو یعنی کمال ہو گیا، خدا کی قسم کمال ہو گیا، ابلیس کا تذکرہ شروع کی آیتوں میں اور شروع کے سوروں میں نہیں ہے۔ اب جیسے جیسے لوگ مسلمان ہوتے گئے اب ابلیس کا تذکرہ شروع ہوا کہ دیکھو ہم نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا، انہیں ابلیس نے گمراہ کیا تھا، دیکھو ہم نے قوم سمود کو ہلاک کر دیا، انہیں ابلیس نے گمراہ کیا تھا، تو مالک گمراہ ہوئی قوم عاد، گمراہ ہوئی قوم سمود، یہ مسلمانوں کو کیوں بتا رہا ہے؟ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اب میرے پاس بہت کم وقت رہ گیا ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ کیا عرض کروں کیا عرض نہ کروں، لیکن اب جہاں میں لے آیا ہوں وہاں رک جانا پھر سے کبھی انشاءاللہ پھر سے، لیکن اب سنتے جاؤ۔ دیکھو کتنا طاقتور ہے، کتنا طاقتور ہے۔ آدم علیہ السلام کے گھر میں گھس گیا ہے یا نہیں؟ گھس گیا نا؟ خدا کی قسم کتنا طاقتور ہے ابلیس۔ آدم نبی وحی الہی کا ماحول، پروں کی پھڑپھڑاہٹ، فرشتوں کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ اس گھر کے اندر، اور اس گھر میں گھس گیا۔ اگر ابلیس نہ گھسا ہوتا تو قابیل حابیل کو قتل کیسے کرتا ہے نا؟ اچھا یہ بتاؤ کہ نوح کے گھر میں کیا نہیں گھسا؟ گھس گیا نا؟ پیسر نوح کو فرمانے بھائی اب جب بات پیسر نوح تک آ گئی تو جملہ سنتے جاؤ، اور اس جملے کو بھی یاد رکھ لینا کہ اگر نہ گھسا ہوتا نوح کے گھر میں تو میرے دوست نے مثال دی ہے پیسر نوح کی، میں نے نہیں کہا تھا، لیکن اب بات آ گئی ہے نا تو جملہ سنتے جاؤ۔ سورہ نوح قرآن مجید کا 71واں سورہ ہے، ختم ہو گیا۔ بس یہ آخری کام رہ گیا، کل میں والا کام کر رہا ہے، ریکارڈ محفوظ کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ اچھا بھائی تو ہم کہاں تک پہنچے؟ دیکھو اب وقت میں گنجائش خدا کی قسم نہیں ہے، بہت کم وقت رہ گیا ہے۔ تو 71واں سورہ سورہ نوح، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ 71واں سورہ 5ویں اور 6ویں آیت۔ کہنے لگے پروردگار کی بارگاہ میں نوح علیہ السلام کہ پروردگار میں نے اپنی قوم کو بلایا دن میں بھی رات میں بھی، میں بلاتا رہا وہ فرار کرتے رہے۔ تو نوح نے پتھر کھائے، نوح زخمی ہوئے، نوح کا لوگوں نے مذاق اڑایا، لیکن نوح نے پتھر کھانے کی شکایت نہیں کی، نوح نے زخمی ہونے کی شکایت نہیں کی۔ نوح نے شکایت کی تو بس اتنی کہ نبی بلاتا رہا وہ فرار کرتے رہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے بھائی، بہت توجہ ہے، بہت توجہ ہے۔ اب بات آ گئی ہے تو پیسہ روم تک جاؤں گا اور بات کو پیسہ روم میں تمام کر دوں گا۔ اچھا کہنے لگے اب یہ میں نے کون سی آتے پڑھی؟ 5ویں اور 6ویں، اور اسی سورہ کی 25ویں اور 26ویں۔
بھائی کبھی قرآن اس طریقے سے بھی سن لیا کرو، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ کے بارگاہ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار اس روئے زمین کے ایک ایک کافر کو ہلاک کر دے۔ دیکھو یہ نوح ہے کہ اپنی امت کے لیے تباہی کی دعا مانگ رہے ہیں، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگار ایک ایک کافر کو ہلاک کر دے۔ درمیان سے جملہ چھوڑ رہا ہوں، لا یلدو الا فاجرا کفارا، اس لیے کہ پروردگار مجھے پتا ہے کہ ان کی نسل میں سوائے کافروں کے اب کوئی مسلمان آنے والا نہیں ہے۔ عجیب بات ہو گئی، تو چونکہ اب مسلمان آنے والا نہیں ہے ان کی نسل میں، تو پروردگار ان سب کو ہلاک کر دے۔ یہ نوح کو کہاں سے پتا چل گیا ان کی نسلوں کا؟ یہ نوح کو کہاں سے پتا چل گیا کہ ان کی نسل سلب بھائی ماں کا ہوتا ہے رحم، باپ کا ہوتا ہے سلب، ابھی تو نسل سلب میں ہے، رحم میں بھی نہیں آئی، اور نوح سلب کو دیکھ رہے ہیں۔ جسے نبوت دیتا ہے اسے علم غیب بھی دیتا ہے۔ بھائی عجیب ہو، صرف قرآن کو یاد کرتے ہو یا سمجھتے بھی ہو؟ صرف قرآن کو یاد کرتے ہو یا کچھ سمجھتے بھی ہو؟ تو نوح کو تو اللہ علم غیب دے دے اور میرے محمد کو نہ دے، یہ کیسا عدل ہے؟ پہنچ رہی ہے بات؟ لا یلدو الا فاجرا کفارا، پروردگار اب ان کی نسل میں کوئی مسلمان نہیں آئے گا، انہیں ہلاک کر دے۔ تو نوح نے دن کی روشنی میں اپنی امت کے سلگوں کو دیکھا اور دیکھ لیا کہ کوئی مسلمان آنے والا نہیں ہے۔ سن لیا نوح نے کیا کیا؟ سلگوں کو دیکھا، ہے نا؟ یعنی قیامت تک ایک آدمی اس کے سلگ میں کتنے بیٹے ہیں اس کے، قیامت تک نوح نے سب دیکھ لیے اور یہ بھی معلوم کر لیا کہ مسلمان نہیں ہے۔ صرف بیٹے نہیں دیکھے، اولادیں نہیں دیکھی، بیٹیاں نہیں دیکھی، یہ بھی معلوم کر لیا کہ مسلمان نہیں ہے۔ اچھا کیا کمال ہو گیا، صفین کی جنگ میں، لیلۃ الحریر میں، اور میں نا دیکھو کتنا پڑھا لکھا مجمع ہے، پوری رات علی نے تلواریں چلائی اور صبح کو جب مالک اشتر کے ساتھ نکلے ہیں مقتولین کو گننے کے لیے، تو مالک اشتر کا مقتول ایک کم تھا، علی کا ایک زیادہ تھا۔ دل میں ناز پیدا ہوا مالک اشتر کے دل میں ناز پیدا ہوا کہ میں تو اپنے مولا کے برابر آ گیا، بس ایک کم مارا۔ ابھی مالک اشتر نے کہا نہیں ہے، میرا مولا مڑا اور کہنے لگا، مالک کیا تم نے کل رات کو جب مار رہے تھے لوگوں کو تو ان کے سلگوں کو دیکھ لیا تھا؟ سلگوں کو دیکھ لیا تھا؟ کہا کہ مولا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ کہا لیکن میری تلوار دیکھ رہی تھی، جہاں کوئی مسلمان تھا اسے چھوڑ دی جا رہی تھی، جہاں کافر تھا اسے مار دی جا رہی تھی۔ تو جو کام دن کی روشنی میں نور کی آنکھوں نے کیا، وہی کام رات کے اندھیرے میں علی کی تلوار نے کیا۔ دیکھو میں خدا کی قسم مبالغے کا قائل نہیں ہوں، نہ کسی کو حد سے بڑھاؤ نہ کسی کو حد سے گھٹاؤ۔ جو کام دن کی روشنی میں اولو العزم رسول نوح علیہ السلام ان کی آنکھوں نے کیا، وہی کام رات کے اندھیرے میں علی نے نہیں، علی کی تلوار نے کیا۔ اتنا فرق ہے نبوت میں اور امامت میں، اتنا فرق ہے نبوت میں اور امامت میں۔ اچھا شاید نہ مانو تو قرآن کو تو مانو گے نا، یہ تو تاریخ کا واقعہ تھا۔ نوح علیہ السلام کی سب سے بڑی فضیلت جانتے ہو کیا؟ جا کے دیکھنا سورہ بنی اسرائیل میں، انہ کان عبدا شکورا۔ نوح کا کمال یہ ہے کہ وہ ہمارا شکر ادا کرنے والا بندہ تھا۔ تو نوح کا کمال کیا ہے؟ نوح کا کمال کیا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا بندہ تھا۔ تو یہ رسالت کا کمال ہے کہ
کہ خدا کا شکریہ ادا کرے. اور اب امامت بتلاؤ, جب روٹیاں دے دی تو پروردگار نے کہا کانا سیدکم مشکورا, آل محمد ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں. میرے عزیزوں, گفتگو تو اب شروع ہوئی تھی لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. اگر مجھے یاد رہے گا اور میں کسی دوست نے یاد دلا دیا تو پھر میں نوح علیہ السلام کو پسر نوح تک جانا تھا, تو اب تو پسر نوح تک جانے کا وقت نہیں ہے. اس لیے کہ 10 دقیقے بلکہ 9 دقیقے رہ گئے ہیں پورا گھنٹہ, بلکہ 7 دقیقے رہ گئے ہیں پورا گھنٹہ مکمل ہونے میں. اور اس تقریر کے بعد میرے مولا کا علم برآمد ہوا, ٹھیک ہے نا. اب میں بات کو یہی روک رہا ہوں, اور کل اگر یاد رہ گیا اور اگر تم نے یاد دلا دیا تو نوح پر کچھ کہوں گا, اس لیے کہ پہلا علوم رسول ہے. اب کچھ سمجھ میں آیا, انہو کانا عبدن شکورا, نوح ہمارا شکریہ ادا کرنے والا بندہ تھا. اور آل محمد روٹیاں دی تھی نا, انا ھذا کانا لکم جزاء, آل محمد یہ جنت تمہارا بدلہ ہے. وکانا سیدکم مشکورا, اور ہم تمہارے شکر گزار ہیں. بدلہ بھی دیا, شکریہ بھی ادا کیا. بس میرے دوستوں, میرے عزیزوں, تقریر تمام ہونے والی ہے. سنو, کبھی اگر زمانے نے مہلت دی تو سورہ حلقہ پورا کا پورا تو میں سنا کے جاؤں گا, لیکن یہ جملہ پھر سننا, ان ھذا کان لکم جزاء, آل محمد جنت تمہارا بدلہ ہے, جزا تمہاری بدلہ, وکان سیدکم مشکورا, اور ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ نے دونوں کام کیے, بدلہ بھی دیا, شکریہ بھی ادا کیا, دونوں کام کیے نا. بس دیکھو, میں طویل مسائل نہیں کروں گا, لیکن یہ بات مکمل ہو جائے. یہ دیکھو, یہ تصویر ہے میرے ہاتھ میں تمہیں ہدیہ کرتا ہوں. اچھا, اب تم ہدیے کے بدلے میں ہدیہ دے دو, ٹھیک, اور خدا نے خاصہ اگر نہیں دے سکتے شکریہ ادا کر دو. دونوں کام ایک ساتھ نہیں ہوں گے کہ بدلہ بھی دیں, شکریہ بھی ادا کریں. رسم دنیا یہی ہے, رسم تم مجھے کوئی چیز دے دو تو اگر مجھ میں استطاعت ہوگی تو میں اس چیز کے بدلے میں چیز دے دوں گا, اور اگر خدا نہ خاصہ استطاعت نہیں ہوگی تو میں تمہارا شکریہ ادا کروں گا. دونوں کام تو نہیں کروں گا نا, کہ چیز بھی دوں اور شکریہ بھی ادا کروں. یہاں اللہ نے کمال کر دیا. کہتا ہے آل محمد تم نے دین کی خدمت کی, تم نے دین کی خدمت کی, کہ بدلے میں جنت ہو اور میرا شکریہ بھی قبول کرو. ارے بھائی, جب جنت دے دی تو شکریہ کی ضرورت کیا ہے؟ تو آل محمد تم نے میرے دین کی جو خدمت کی تھی اس کے بدلے میں ہم تمہیں یہ جنت دے رہے ہیں. اگر یہ جنت اس خدمت کا پورا بدلہ ہوتی تو ہم دے کے رک جاتے, لیکن کیا کریں کہ تمہاری خدمت بڑی ہے, میری جنت چھوٹی ہے. مذاق ہے دین کی خدمت کے لیے 6 مہینے کے بچے کو لے آنا. خدا کی قسم, میں اس مرحلے تک آ گیا جس مرحلے پر تقریر کو رک جانا ہے. آ گئی نا کربلا, آ گئی کربلا, اور میرے مولا ابو الفضل عباس کا علم برآمد ہوگا نا, علم برآمد ہوگا. پہچان کے وہ شہزادے کو ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ چہاتا معصومین میں نہیں ہے مگر معصوم ہے. چہاتا معصومین میں نہیں ہے مگر معصوم ہے. اور شہزادی زینب چہاتا معصومین کی فہرست میں نہیں ہے مگر معصوم ہے. دلیل مانگو گے تو کبھی پھر دلیل دے دوں گا, کبھی پھر صحیح. میرے جملے کو یاد رکھنا, میرے نزدیک شہزادی زینب بھی معصومہ ہے, ابو الفضل عباس بھی معصوم ہے. میں آپ کے عقیدے کا اظہار کروں. اور تمہیں اگر کبھی دلیل کی ضرورت ہو تو میں دلیل حاضر کر دوں گا, ٹھیک ہے نا. ڈاکٹر صاحب فرمانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, واقعی اس مجموعے کو ضرورت نہیں ہے. یہ عباس کا چاہنے والا مجموعہ. دیکھو نام آیا ہے, کیسے پھوٹ پھوٹ کے لوگ رو رہے ہیں. عجیب نام ہے عباس, عجیب نام ہے. بس میرے دوستوں, میرے عزیزوں, ایک دن سن لو
बहादुरी थी अब्बास में, कहां से आई थी? ये किसकी विरासत है? अली की, अली का बेटा। वो तलवार का वारिस है, अली की तलवार का वारिस अली का बेटा है, ठीक है ना? अच्छा, लेकिन तुमने कभी अब्बास की इताअत पे गौर किया? देखो, मैंने तो बिल्कुल वाकया भी बयान नहीं किया। 21वीं रमजान की रात को जब अमीरुल मोमिनीन इस दुनिया से जा रहे थे, 21वें रमजान के शब में सुबह के करीब, नमाज सुबह से कुछ पहले, तो एक मरतबा गुरूद की चादर से बेदार हुए और आवाज दी कि सारे बच्चे जमा हो जाए। जब सारे बच्चे जमा हुए तो दाहिनी तरफ लेटे हुए चली, दाहिनी तरफ हसन को बिठाया और बाईं तरफ सारे बच्चों को, सारी बेटियों को बिठाया और एक एक का हाथ पकड़ते गए और कहते गए, हसन आज से ये तुम्हारे हाथ है। हसन के हाथ में उनका हाथ देते गए, हो गया ना? जब सबके हाथ, सारे बेटों के और सारी बेटियों के हाथ अली ने हसन के हाथ में दे दिए, एक मरतबा अली फिर हुदूदगी में चले गए, हुदूदगी में। अली की आंखें बंद थी कि अली के कानों में किसी बीबी के सिसकियों की आवाज आई। आंखें खोली, देखा कि उम्मुल बनी अपने 13 साल के बेटे अब्बास का हाथ थामे हुए खड़ी हुई रो रही है। तो एक मरतबा पुकार के कहा, उम्मुल बनी क्या बात है? कहा कि मौला, सारे बेटों के हाथ आपने हसन के हाथ में दे दिए, क्या मेरा बेटा अब्बास इस काबिल नहीं था? अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। एक मरतबा अली ने आवाज दी, जरा हुसैन को तो बुलाओ। हुसैन आए, दाहिनी तरफ हुसैन को बिठाया, बाईं तरफ अब्बास को बिठाया। सुनोगे जुमला? एक मरतबा हुसैन ने पूछा, हुसैन ये कौन है? कहा मेरा छोटा भाई है, मेरा छोटा भाई है। अब्बास ने कहा, अब्बास ये कौन है? कहा ये मेरा मौला है, ये मेरा आका है। अब्बास का हाथ लिया, हुसैन के हाथ में लिया और एक मरतबा अब्बास को सीने से लगाया और कहा, अब्बास मेरी एक ही वसीयत है, आशूर के दिन सकीना से पहले पानी न पी लेना। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। देखो मेरे दोस्तों, मुझे अच्छी तरह याद है कि गुज़श्ता साल चौथी तकरीर में मैंने तुम्हारे सामने अपने 5वें इमाम का छोटा सा वाक़या बयान किया था। और मैं अभी कराची में बहुत ही बड़ी, इंतहाई बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद से खिताब करते हुए अपने सुनने वालों से पूछ रहा था कि क्या बुलंद आवाज से रोना फैशन के खिलाफ है? यानी तुम्हारा क्या ख्याल है कि मेरा घर उजड़ जाए, मैं खामोश बैठा हूं? भाई तुम्हारा क्या ख्याल है कि अब्बास से मारा जाए, हम चुप रहे? तुम्हारे बाप ने बस तकलीफ तमाम होगी। अब बोलोगे अब्बास के खिलाफ बोलोगे? एक मरतबा अब्बास ने अंगड़ाई ली, सीधा टूटने गिर गई। अब्बास ने लोहे का लिबास अंगड़ाई ली, सीधा टूटने गिर गई। रेखाबों घोड़े की रेखाबों में तोड़ डाला, रेखाबें टूट गई। अब कहने लगे तो सच्ची होगी या तो है हाजिर जाओ, जो है तुम हुसैन की मदद के लिए मुझे गैरत दिला रहे हो। कयामत तक कूफा और शाम की फौजें याद रखेंगी। सुन लिया ना वाकया? आज का दिन आया, हाथों को जोड़ के आए, मौला मुझे जंग की इजाजत है। कहा नहीं अब्बास, नहीं अब्बास। कहा मौला क्यों? कहा अब्बास इसलिए कि तुम मेरी फौज के अलमबरदार हो, तुम मेरी फौज के अलमबरदार हो। जमीन में चला आखिर जुमले सुना, अब्बास कुछ भी हो जाए तुम्हें इजाजत नहीं हुआ। अब्बास पलटी, छोटी अम्मा में बहुत प्यासी, छोटी अम्मा मैं बहुत प्यासी हूँ। सच ये सुनना था कि अब्बास खड़े हो गए। एक मतलब आवाज भी सकीना ने मेरे पास आना, बच्ची दौड़ती हुई अब्बास के पास आई। कहा बेटी बहुत प्यासी है ना? कहा कि हाँ चाचा मैं बहुत प्यासी हूँ। कहा बेटी अंदर जा खाने के, जल्दी से छोटा सा बच्ची का लिया। बच्ची दौड़ती
سکینہ لے کے آئی. عباس نے سکینہ کو گود میں لیا اور کہنے لگے سکینہ تیرا کام بس اتنا ہے تو پانی لانے کی. عباس سکینہ کو گود میں لیے ہوئے حسین کے سامنے آئے. حسین نے دیکھا اور پکار کے کہنے لگے عباس میں سمجھ گیا کہ تم سکینہ کو کیوں لائے ہو. جاؤ میں نے تمہیں پانی لانے کی اجازت دے دی. جب پورب و شام کے راستے میں ظالم